أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. آج ہم 16ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے صبر اور شکر کی فضیلت. ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کو دیکھ کر تم پر افسوس نہ کرے بلکہ تمہارے صبر کو دیکھ کر تم پر رشک کرے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب کسی شخص پر برا وقت ہو اور وہ اس وقت نہ صرف صبر کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے اوپر بندے کو دیکھ کے حرص کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے سے نیچے بندے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ شیخ صاحب. آج کی ہماری نشست کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے موجود ہیں وہ پہلے بھی ہماری نشستوں میں آ چکی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس نایاب. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. مرحبا
چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے دربار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے دربار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جاؤں گی سرکار کے پاس ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الماس ماشاءاللہ آپ کی آواز میں ایک بڑا درد ہے اور جب آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو میں بڑی خاموشی سے اس چیز کو سن رہا تھا اور جس لہجے سے آپ پڑھ رہی ہیں تو اس نشست سے میرے لیے میری طرف سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ایک خواہش ہے آپ کی ہر انسان کی ہوتی ہے آپ کا ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو پورا کرے بہت شکریہ بہت شکریہ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور ہمارا آج کا موضوع صبر اور شکر کی فضیلت مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو صبر ہے اس کے معنی کیا ہیں یہ اس کو مطلب کہتے کیوں ہیں صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم
آپ نے صبر کے معنی مفہوم بیان پوچھا کہ صبر کہتے کسے ہیں. صبر کے معنی مفہوم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی بات پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پر اگر تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف پہ آہو بقا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا کر دیا، کیا میں ہی ملا تھا یہ سب کرنے کے لیے، یا میرے لیے ہی یہ سب کر گیا؟ نہیں، بلکہ اس پر صبر کیا جائے. اسی طریقے سے اگر کسی کا گھر میں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میرا ہی گھر ملا تھا، کہ یعنی کہ اس بات کو آہو بقا کے ساتھ الزام تراشی کرنا، نہ کہ اللہ کی رضا میں راضی نہ رہنا. تو یہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر وہ صبر والا نہیں کہلاتا، بلکہ صابر وہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے صاحب سے یہ چیز بھی پوچھنی ہے، سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کیا میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی کیوں نہ تھا، کیا یہ شرک میں آتا؟ دیکھیں، شرک تو نہیں کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مکالمہ کہلاتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ آپ راضی نہیں ہیں. کیونکہ رب نے قرآن میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب تعالیٰ فرما رہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد چاہو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کیونکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں رب تعالیٰ نے یہ بات واضح بیان فرما دی کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی پھر دوسری آیت میں رب نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رب فرماتا ہے جب ہم مومنوں کو آزماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے کبھی مال سے، کبھی جان سے، کبھی نفس یعنی جانوں کے مرنے سے، کبھی یعنی اولاد جو آپ کی جو ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہا ہے کہ کبھی پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو کن لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. ان کا کیا کام ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. تو اللہ نے کیٹیگریز خود بتا دی کہ ہم مومنوں کو آزمائیں گے بھی، کبھی مال سے آزمائیں گے، کبھی جان سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی اور مال کی کمی سے آزمائیں گے. تو رونا دھونا نہیں چاہیے اور بلکہ صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے تمہارے لیے کہ تم پریشان نہ ہو، کہ تم آئے تو اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے. اور بالکل جی، یہی وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے جس میں پورا اترنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے، اور ہمیں اس آزمائش میں جب بھی اللہ تعالیٰ ڈالے تو ہمیں اس میں سے نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسے مفتی صاحب نے بھی بات کری کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہم چیزیں سنتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. جب ہمیں اچھا مل رہا ہوتا ہے تب تو ہم اتنا شکر نہیں کرتے، لیکن جب ذرا سا ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بڑا مفصل صبر و شکر کے پر مختصراً لیکن بڑے جامع جملے استعمال کیے. معاملہ یہ ہے شریف بھائی کہ واقعی انسان جو ہے نا بے صبرا ہے. اچھا، اب معاملہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اپنے رب کو بھی یاد کرنا بھول جاتے ہیں، اور جب ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ہائے ہوئی کرتے ہیں. تو یہ بے صبرا پن ہے. مجاہدات جب کرا رہے ہوتے ہیں اولیاء اکرام اپنے مریدین کو یا شاگردوں کو تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. بالکل، کیونکہ مجاہدات میں امتحانات آتے ہیں، ثمرات کو چھیننے سے، کم ہو جانے سے، اور بعض اوقات بڑھ جانے سے بھی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے دوست بندوں کو دے کر بھی اور لے کر بھی، اولاد دے کر بھی اولاد لے کر بھی. اگر یہاں ہم اس مقام کو سمجھ جائیں کہ جب ہم آئے تھے دنیا میں پیدا ہوئے تو کیا ہمارے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، یا جب ہم جائیں گے تو کیا کفنوں میں جیب لگی ہوئی ہوگی؟ بالکل جو بھی کچھ عطا کردہ ہے وہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں لے کے کیا آئے تھے اور لے کے کیا جائیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شریف کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے شاکرہ، آپ نے اتنے کھانے کھلا دیے کہ ہمارا وزن بڑھ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں شاکرہ آج کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج ہم مزیدار قسم کے مکس ویجیٹیبل بنا رہے ہیں، اور جو ویجیٹیبل لورز ہیں ان کے لیے بہت اچھا. چلیں آج تو ہم پھر کھا سکتے ہیں کھل کے ویجیٹیبل. اچھا ویجیٹیبل میں کیا کیا مکس کیا آپ بھائی؟ نے کیا کرنا ہے، میں نے یہاں کوارٹر کپ آئل لیا تھا، اس کے اندر 1 عدد درمیانے سائز کی پیاز آپ نے ڈال دینی ہے. جیسی وہ ہلکی گولڈن براؤن ہونے لگے گی اس میں
चंद पत्ते कड़ी पत्ते के आपने डालने, मैंने 2 डंडियां ले रही थी और पूरी डाल दिया उसमें। और उसी के साथ आपने राई दाना 1 टीस्पून, मेथी दाना बिल्कुल 1/4 टीस्पून लेना है, और राई दाना 1 टीस्पून है, कलौंजी 1 टीस्पून है, और उसी के साथ जो है आपने जो है कड़ी पत्ता डाल देना है। और उसके बाद उसको हल्का सा सौते करना है। जैसे गोल्डन ब्राउन प्याज मज़ीद होने लगी उसमें 2 अदद टमाटर आपने काट के डाल देने और उनको बस सौते करना है। उसी के साथ आपने सारी मिक्स वेजिटेबल जिसमें आलू हैं, शिमला मिर्च है, मटर है, फूल गोभी है, गाजर है, सीज़न के हिसाब से जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हों, लेकिन ये बेस्ट, ये 4-5 सब्जियां बेस्ट होती हैं मिक्स वेजिटेबल के लिए। बैंगन नहीं डालना चाहिए, वो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है तो वो मज़ा नहीं आता फिर। खैर, ये डाल के आपने 15 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे रख दिया है। इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, और सबसे लास्ट में जो है खूब सारी हम हरी मिर्चें यानी 6 से 7 अदद डालेंगे, क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का अरोमा आएगा जब हम भून रहे होंगे सब्जी को। 5 मिनट भूनेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं, और 10 से 15 मिनट में ये स्टीम पे ही होगी, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। और ये बड़ी एक अच्छी वैसे हमारी शेफ़ की क्वालिटी है कि हमें डिफरेंट खाने खिला रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ चिकन खिला रही हैं, ये हमें सब्ज़ी भी खिला रही हैं, ये हमें सब्ज़ी के कबाब भी खिला रही हैं। तो शाकरा, हम इसकी भी इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ही करेंगे और आप बहुत अच्छा बनाएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसे हम कवाली सेगमेंट कहते हैं, और ये वो सेगमेंट होता है कि जब हमारे पास, वैसे तो सारे ही अच्छे कवाल आते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई अच्छे कवाल आते हैं तो हमारी इस नशिस्त में और खूबसूरती हो जाती है। आज जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी उम्र तो सिर्फ 13 साल है, लेकिन मेरे बड़े फेवरेट हैं और मैं पर्सनली उन्हें बहुत लाइक करता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद है हाफिज अब्दुल मुइज़ बरनी। आपसे दरख्वास्त करूँगा कवाली पेश की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुइज़, मेरा कहना देखो गलत नहीं होता कि तुम मेरे फेवरेट हो, और मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि मुइज़ ने माशाल्लाह अभी 14 रोज़े तरावी भी पढ़ाई है, इसके भी आपको बहुत सारी मुबारकबाद। और जिस तरह आप माशाल्लाह पढ़ते हैं कवाली, तो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये एक्सप्रेशन देना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके बारे में प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, वैसे मैं कोई प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ तुम आगे बहुत कामयाब होगे और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। हमारा मौजू सब्र और शुक्र, और अभी हमें स्टूडियो में एक ज्वाइन जिन्होंने किया है उनके बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि ये भी हमारी आज टीवी का पार्ट हैं, और आप इनको खबरें पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इनके साथ जो मेरा एक रिलेशन है वो ये है कि बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबा शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शरी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई हमने तो आपको बहुत छोटा देखा था जब आप आई थी इस फील्ड में, तो अब जब इस वक्त में रमजान मुबारक का महीना होता है और आपकी एकदम ब्रेकिंग आ जाती है, तो किस तरह मैनेज करते हैं कि भाई रोजा भी है और चीख चीख के आपने बार बार बताना है कि एक दफा फिर हम आपको बताते चलेंगे, फिर हम आपको बताते चलेंगे, कैसे होता है मैनेज? बिल्कुल वही, जैसे कि आज आपका टॉपिक है, आज आपका मौजू है सब्र, तो सब्र के साथ मैनेज होता है। और सबसे बेहतरीन मिसाल जो है सब्र की वो रोज़ा ही है कि आप रोज़ा रखते हैं और आपके जहन में जब ये ख्याल आता है कि आपने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है, तो उस वक्त फिर आपके अंदर आप स्ट्रॉन्ग होते हैं अंदर से कि कोई बात नहीं, अगर मुझे भूख लग रही है, कोई बात नहीं, अगर मुझे प्यास लग रही है, इसका मुझे बहुत अजर मिलेगा। और अगर उसके साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ तो मेरे ख्याल में अपने काम से भी लॉयल हूँ और साथ साथ अपने रोज़े से भी। अच्छा, वैसे कितनी दुआएं करती हैं आप कि यार कोई ब्रेकिंग ना है रोजे की हालत में? क्योंकि अगर आप लोगों को सिर्फ लगती है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तो फिर बड़ा होता होगा ना कि रमजानों में कभी ब्रेकिंग आए तो बेहतर है। हाँ, बस ये होता है कि दिल में ऐसा ख्याल होता है कि बस रोजे के बाद जो भी ब्रेकिंग आए, लेकिन अगर रोजे से पहले आएगी तो फिर बड़ा लंबा बैठना पड़ेगा, ज्यादा बोलना पड़ेगा, तो प्यास ज्यादा फील होगी। फिर हो सकता है कि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी एपेटाइट भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, तो आपको लगता है कि यार फिर भूख भी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग सारे ये कह रहे होते हैं कि यार जो भी आए रोजे के बाद ही कोई बड़ी ब्रेकिंग आए। अच्छा, वैसे तो सबने ही बर्दाश्त करना होता है, लेकिन जो हमारी एंकर्स होती हैं उनको भी बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है बहुत सी सारी चीज़ों में। तो आप किस तरह सब्र कर लेती हैं और किस तरह शुक्र अदा करती हैं? ज़ाहिर शुक्र तो वैसे अल्लाह ताला की हर नेमत का करना चाहिए, तो किस तरह सब्र करती हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो? या आउट हो जाती हैं, अरे क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है शरी भाई। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जब आपको पता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको अपना गुस्सा पहले कंट्रोल करना होता है, तो वहीं से हमारा फिर इम्तहान शुरू हो जाता है कि आपने सब्र करना होता है। क्योंकि अगर आप हाइपर हो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या पैनिक कर रहे हैं तो उससे चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी। ज़ाहिर है आप सब्र करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा कि चीज़ें तहम्मुल के साथ एडजस्ट हो जाएंगी। समहाउ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं आप सब्र नहीं कर सकते हैं, या आप पैनिक होंगे, या आप शाउट करेंगे, या आप दूसरे की बात नहीं समझेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आपको हर चीज़ में ही सब्र करना चाहिए, क्योंकि जब आपका दिन स्टार्ट होता है तो उस दिन
وقت کے سٹارٹ ہونے سے لے کے شام تک آپ مختلف باتیں سنتے ہیں, آپ مختلف کام کرتے ہیں جن میں آپ صبر اگر نہ کریں تو پھر آپ کوئی ایک اور کام کر نہیں سکتے. اچھا صبر, ایک چیز اور ہمارے یہاں بہت ہے, یہ سب میں ہوتا ہے, شاید مجھ میں بھی ہوگا کہیں نہ کہیں, کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے تو فوراً رش کرتے ہیں, فوراً ہرس میں آ جاتے ہیں, یار اس کی سیلری بھی زیادہ ہے, یہ زیادہ فیم بھی ہو گیا, لیکن ہم اپنے نیچے نہیں دیکھتے, ہم نیچے دیکھ کے نہیں سوچتے کہ یار یہ دیکھو ان سے تو میں بہتر ہوں. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہاں, آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں اس سے متفق بھی ہوں کہ واقعی میں ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ارننگز کر رہا ہے یا وہ ہم سے زیادہ رائز کر رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو اپنے نیچے والوں کو دیکھنا اور چاہیے. جیلسی بھی آنے لگتی ہے, بلا وجہ جیلسی میں بھی آ جاتے ہیں, جیلسی میں بھی آ جاتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہے کہ حسد کا تو یہ ہے کہ وہ خود آپ کو اندر سے کھا رہی ہوتی ہے. مطلب بالکل, حسد true. کرنے والے کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے جل رہے ہیں تو اٹ مینس کہ کسی کا کچھ نہیں جا رہا, لیکن آپ اندر سے جو ہے وہ حسد آپ اور کو آپ کھا کے رہی ہے, ثواب بھی اس کے آپ کے account میں ثواب بھی بالکل transfer. ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے نیچے دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو بالکل. اگر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں, تو اگر ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری سیلری اتنی کیوں نہیں ہے, ہم اتنا رائز کیوں نہیں کر رہے, یا یہ گاڑی یا یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس میں بہت زیادہ ہاتھ آپ کی محنت کا, ورک ہارڈ کا اور آپ کے نصیب کا بھی ہو. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں جی, ناشکری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے اور بہت سے بہتر, آپ سے بہت بہتر لوگ جو ہیں وہ بیچارے نوکری کی تلاش میں, روزگار کی تلاش میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کام کے لیے, تو اس میں شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ ناشکری کریں. مفتی صاحب, ابھی حضرت امام حسن کی ولادت بھی ہوئی تھی 15 رمضان کو, ان کی کوئی ہمیں مثال بتائیں صبر کے, کیونکہ ان کا بھی صبر بڑا مشہور تھا, کوئی اس کی مثال ہم جاننا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے سب سے پیارے نواسے, سبحان اور عظمت و مقام کا عالم یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا میری امت کے 2 گروہ میں صلح کرانے کا سبب بنے گا. سبحان اللہ. مراد یہ ہے کہ آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو خلافت کا تاج پہنایا, جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کو خلافت کا تاج پہنایا گیا, تو آپ کی خلافت کا جو مرحلہ ہے وہ 6 مہینے رہا. تو مسلمانوں کی محبت اور مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑا اور خیر آباد کیا تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ آپ کی سب سے بڑی صبر کی تلقین ہمیں نظر آتی ہے. دوسری بات کہ آپ کا دسترخوان بڑا مشہور تھا کہ آپ کے دسترخوان میں ہر نعمتیں موجود ہوتی ہیں, جس طرح اسی سنت کو اور اسی طریقے کو ہمارے شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ اس پر عمل کر رہے ہیں, اور اسی دسترخوان کا نام بھی انہوں نے سنن کریمین سے رکھا ہے. جو حضرت امام حسن تعالیٰ جس دسترخوان کا ان کا معمول تھا کہ غریب آتا, مسکین آتا, ہر کوئی آتا اور ہر نعمتیں پا کے جاتا تھا. بالکل. اور یہ کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایسی بات ہے کہ اگر ہم اس پہ 100 پروگرام بھی کریں تو ہم ان کی شان اپنے اس پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے, اور ہماری باتیں چلتی رہیں گی, ہمارا وقت ختم ہو جائے گا, لیکن ان کی شان جو ہے ختم نہیں ہو سکتی. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.